السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ جن کو رومانٹک ناول نہیں پسند وہ یہ ناول اسکپ کرتے ہیں، جن کو پسند ہے وہ لائک اور کامنٹ کریں۔ تم میری ہو، قسط 19 تحریر گل۔ سفیان خان نوری کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھا تھا میٹنگ کے لیے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ ویسے ہی صوفے پر سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ نوری کی جب آنکھ کھلی وہ بیڈ پر اکیلی تھی۔ سفیان خان صوفے پر آنکھیں بند کیے سو رہا تھا۔ شاید نوری سفیان خان کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی رہی، پھر مسکراتے ہوئے بیڈ سے اتری اور واش روم کی طرف گئی۔ وہاں سے شاور لے کر کل والے کپڑے ہی چینج کر کے اپنے بال ڈرائی کرنے لگی۔ سفیان خان نے ڈرائر کی آواز سن کر آنکھیں کھولی تھی۔ نوری کو واش روم میں دیکھ کر گہری سانس لی، صوفے سے اٹھ کر واش روم کی طرف گیا تھا۔ نوری کا نکھرا تیار دیکھ کر نوری کی کمر سے ہاتھ لے جاتے ہوئے نوری کی پشت اپنے سینے سے لگائی۔ اتنی جلدی کیوں نہ آئی؟ نوری نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ آپ کب اٹھے تھے اور صوفے پر کیوں سو رہے تھے؟ ہماری میٹنگ تھی، وہ ہونے کے بعد بس وہیں آنکھ لگ گئی۔ نوری نے سفیان خان کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر کہا، آپ ابھی سو جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ سفیان خان کی نظر بے اختیار نوری کے دل پر گئی۔ وہاں اتنی شدت دکھائی تھی کہ وہ جگہ سرخ رنگ کی ہو گئی تھی۔ سفیان خان نے نوری کو گود میں ابھرتے ہوئے کمرے میں آیا۔ سفیان خان اور نوری نے کالام میں ایک ہفتہ گزارا تھا۔ ہوٹل کا افتتاح کرنے کے بعد ہی سوات کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ وہ لوگ حویلی پہنچ کر سفیان خان نے نوری خانم بھی کے کمرے کی طرف گئے۔ صائم خانم بھی کے کمرے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ خانم بھی بڑے غور سے نوری اور سفیان خان کو دیکھ رہی تھی۔ نوری سفیان خان کو دیکھ کر نظریں جھکاتی تھی اور سفیان خان مسکرا دیتا تھا۔ خانم بھی کو نوری کا شرمانے سے سفیان خان سے نظریں چرانے پر وہ نوری کے چہرے پر صاف سفیان خان کی محبت دیکھ سکتی تھی۔ سفیان خان کا بھی بار بار مسکرانا وہ نوٹ کر رہی تھی۔ وہ گہرا مسکرائی، دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے۔ وہ تھوڑی دیر ریشم خانم سے باتیں کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ خانم بی نے سفیان خان کے قریب ہوتے کہا، کیا تم نے نوری سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے؟ سفیان خان نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے کیا ہوگا یا نہیں؟ سفیان خان نے شرارت سے مسکراتے ہوئے خانم بی کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا، میں تم سے سننا چاہتی ہوں۔ سفیان خان آنکھیں بند کرتے ہوئے گہرائی سے ہنس کر کہا، صرف زبان سے ہی نہیں، عملاً بھی اس ایک ہفتے میں کر چکا ہوں۔ سفیان خان نے کہا، اس کے چہرے سے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا میری پیاری خانم بی۔ سفیان خان کی بات پر وہ مسکرائی، اللہ خوش رکھے تم دونوں کو، بہت خیال رکھنا اس کا، بہت اچھی بچی ہے۔ سفیان خان نے بند آنکھوں سے ہی کہا، بچی نہیں رہی خانم بی، اب تو اس کے بچے ہونے ہوں گے۔ آپ تو اسے ہی بچی بنا رہی ہیں، ہمارے لیے تو بچی ہی ہے، تمہارے نہیں ہے۔
سفیان خان نے مسکراہٹ دبا کر کہا، اچھا میں آپ کی بچی کے پاس چلتا ہوں، اب اس کے بنا دل نہیں لگتا۔ وہ خانم بی کے ہاتھوں پر پیار کرتے ہوئے ان کے کچھ بھی کہنے سے پہلے چلا گیا۔ سکندر خان کی آنکھ کھلی، پری سکندر خان کے سینے کے گلے میں چہرہ چھپائے آرام سے سو رہی تھی۔ سکندر خان نے پری کے ماتھے پر لب رکھے، اپنا فون اٹھا کر دیکھا، اپنے مینیجر کے کافی میسیجز تھے، جس کو دیکھ کر اس کا چہرہ تن گیا۔ سکندر خان نے فون سائیڈ پر کیا، پری کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، میں تمہیں بالکل بھی کوئی تکلیف دینے نہیں دوں گا۔ سکندر خان نے پری کے کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، پری میری جان، کیا تم اب بھی نہیں اٹھو گی؟ پری نے مندے مندے آنکھیں کھول کر سکندر خان کو دیکھا۔ آپ اتنی جلدی کیوں اٹھے؟ سکندر خان پری کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چلو اگر تم نے بیڈ سے نہیں اٹھنا تو پھر کچھ اور کرتے ہیں، ایسے انجوائے بھی اچھا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ پری نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تھی، نہیں خان، میں تو جاگ رہی، بس اٹھنے لگی تھی۔ سکندر خان کا خوبصورت چہرہ بڑے غور سے پری کو دیکھ رہا تھا۔ پری نے سکندر خان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر کہا، کیا ہوا، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سکندر خان نے مسکرا کر پری کے گالوں پر ہاتھ کے پشت پھیرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کیا جادو ہے اس چہرے میں، اتنا سکون ملتا ہے تمہارے چہرے کو دیکھ کر۔ میں جتنا بھی پریشان ہوتا ہوں، جتنا بھی غصے میں ہوتا ہوں، صرف ایک چہرہ، یہ وجود ہی مجھے پرسکون کر سکتا ہے۔ اس لیے مجھے ہر گزرتے دن کے ساتھ تم سے عشق ہوتا ہے، میرا دل پرسکون ہوتا ہے، اس لیے میں تمہیں ہمیشہ تم کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ سکندر خان نے پری کو اپنے سینے میں منتقل کرتے ہوئے سکون سے آنکھیں مونڈ لی۔ سکندر خان کا فون بار بار وائبریٹ کر رہا تھا۔ پری نے سکندر خان کا فون دیکھ کر کہا، خان آپ کا فون ہے۔ سکندر خان نے آنکھیں کھول کر اپنا فون دیکھا، پھر پری کو دیکھا جو اس کے سینے پر تھوڑی ٹکائے اس کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر خان کے دیکھنے پر وہ اپنی نظریں پھیر گئی۔ سکندر خان پری کے شرما کر نظریں پھیرنے پر مسکرایا تھا، کیا تم اب بھی مجھ سے شرماتی ہو؟ مجھے لگا تھا کہ تمہاری شرم ختم ہو چکی ہوگی ان 2 ہفتوں میں، لیکن چلو کوئی بات نہیں، ان سب کی عادی ہو جاؤ گی۔ سکندر خان نے پری کے شرم سے سرخ چہرے
को देखकर मुस्कुराहट ज़ब्त की थी। पता है तुमने मुझे अपनी शरारतों से, अपनी पढ़ाई से बहुत तंग किया था। मुझे बहुत गुस्सा आता था तुम पर, जैसे हर वक्त खेलने की पड़ी होती थी। सिर्फ पढ़ाई तो करनी ही नहीं होती थी। और फिर जब पढ़ते पढ़ते सो जाती थी, फिर तो कोई मुझसे उस वक्त पूछता कि मैं तुम्हारी सांसें बंद कर देता। इतनी मुश्किल से पढ़ाई के लिए बिठाता था। सिकंदर खान ने हंसी दबाते हुए परी को देखकर कहा। परी ने हैरानी से सिकंदर खान को सर उठाकर देखा। क्या आपका दिल मेरी सांसें बंद करने को करता था? सिकंदर खान ने आराम से इस बात में सर हिलाया। परी की आंखों में पल में नमी आई। मतलब आप मुझे जान से मारना चाहते थे? सिकंदर खान ने संजीदगी से कहा, नहीं, तुम्हारी सांसें बंद करना चाहता था। परी ने रूठे अंदाज में कहा, वही तो मारना चाहते थे। सिकंदर खान ने अपनी बात पर जोर देकर कहा, सिर्फ सांसें बंद करना चाहता था, बस इतना ही। परी ने नमा लहजे में कहा, तो एक ही मतलब होता है इस बात से। सिकंदर खान ने परी को थोड़ी हाथ से ऊपर करते हुए कहा, एक मतलब कैसे हुआ? मैं तो पिछले 2 हफ्ते से रोकता हूँ। क्या तुम मर गए हो या मैंने मार दिया है तुम्हें? परी ने बात समझते हुए सिर्फ चेहरा सिकंदर खान के सीने में छुपाया। सिकंदर खान ने मलन तौबा कहकर लगाया। परी को बाला की गद्दी से नरमी से पकड़कर अपने सामने किया। परी ने जोर से आंखें मींची। अब ज़रा मेरी तरफ देखकर बताओ ना कि मैं तुम्हें मारना चाहता था। सिकंदर खान ने परी के, क्या आप इस वक्त भी ऐसा सोचते थे? सिकंदर खान ने हंसते हुए कहा, नहीं, उस वक्त तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मारने का दिल करता था कि मेरे सामने बैठते ही तुम्हें नींद आने लगती थी। फिर मेरा गुस्सा भी आसमानों को छूता था। इतना तंग करती थी तुम मुझे, मैं आज भी नहीं समझ पाया। पेपर तुम्हारा होता था, सारा दिन मैं परेशान होता था क्योंकि मुझे पता था कि परेश है सिकंदर खान एंड वक्त में कुछ भी कर सकती है। लेकिन चलो, तुम अच्छा ही कर लेती थी। और तुम्हारी इस शर्ट से मैं बहुत तंग होता था जब तुम कहती थी कि सिर्फ मैं तुम्हारे स्कूल आऊँगा। परी खिलखिला कर हंसी। सिकंदर खान साकित हुआ परी को इतना खिलखिला कर हंसते हुए देखकर। आपको एक बात बताऊं? सिकंदर खान ने नज़रें परी के चेहरे पर मरकूज किए इस बात में सर हिलाया। वो मेरी टीचर साहब को पसंद करती थी और ये बात मुझे पता थी। तो जब आप आते थे वो आपको मेरे बारे में सब बताती रही। आपके जाने के बाद वो मेरी हर बात मानती थी, मुझे खेलने देती थी, कभी भी मेरी ब्रेक नहीं बंद करती थी। सिकंदर खान ने आंखें फैलाकर परी के शातिर मंसूबे सुने, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराया। काश अभी भी वो तुम्हारी टीचर्स होती तो मैं उनसे। सिकंदर खान अभी कुछ भी बोलता जब परी ने सिकंदर खान के बराना सीने में नाखून गाड़े। सिकंदर खान ने कहका लगा, यार मेरी पूरी बात तो सुन लो ना। परी ने गुस्से से सिकंदर खान के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा। सिकंदर खान ने हंसी रोकते कहा, अगर वो मुझे अपनी इसी छोटी सी स्टूडेंट के साथ रात रात भर बिखेर कर मेरे सीने में मुझसे ही बना लेते देख ले तो वश पड़ने लगे उनको। परी ने हल्का सा मुस्कुरा कर सिकंदर खान के कहका लगाया। सिकंदर खान का फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ। हाकिम खान की कॉल थी। सिकंदर खान ने परी की, क्या ख्याल है, साथ में शावर ले? परी ने बेहद घबरा कर सिकंदर खान को देखा। वो शरारत से मुस्कुराया, एक आंख विंक की। परी ने कहा, प्लीज़ खान, नहीं, आप मुझे जाने दें। परी सिकंदर खान के सीने से हटी और वॉशरूम की तरफ भागी। सिकंदर खान ने कहका लगाया। परी वॉशरूम में दरवाजे से टेक लगाए गहरी गहरी सांस लेने लगी। बेशरम खान। सिकंदर खान परी के जाने के बाद एकदम से मुस्कुराहट चेहरे से सिमटी थी। तने चेहरे से अपना फ़ोन उठाया। जी बाबा। हाँ, मैं सो रहा था। बाबा, आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं?
میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں بابا، میں اس سارے معاملے کو اپنے طریقے سے بھی ہینڈل کر سکتا ہوں۔ سکندر خان خاموشی سے لب پینچ گیا۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ سکندر خان پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کمرے میں ہی چکر کاٹ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کب تک آنے والے ہیں؟ ایک گہری سانس لی اور فون بند کیا۔ فیاض ملک، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ دوپہر کے وقت درخشاں شاور لے کر نکلی۔ بال ٹاول میں ہی تھے، دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، انور خان فون پر بات کرتے ہوئے اندر آیا تھا۔ درخشاں اپنے بال ڈرائی کر رہی تھی۔ انور خان نے فون بند کر کے درخشاں کو دیکھا، جسے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا تھا انور خان کے آنے کا۔ وہ بے پرواہی سے بیٹھی تھی، اپنے بال ڈرائی کر رہی تھی۔ انور خان درخشاں کے نازک چھوٹے سے فٹنگ میں تھے۔ درخشاں کی جھلک رہی تھی۔ وہ نظریں پھیرنا چاہتا تھا، لیکن لاؤ، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، درخشاں نے جلدی سے کہا۔ نہیں، میں خود کر لوں گی۔ انور خان نے ڈرائر آن کیا، بال ڈرائی کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد درخشاں ہٹی۔ بس ہو گیا ہے۔ درخشاں کی گھبراہٹ دیکھ کر انور خان نے بھی ہاتھ روک لیا۔ وہ جلدی سے بیڈ کی طرف گئی اپنا دوپٹہ لینے کے لیے۔ انور خان نے درخشاں نے انور خان سے اپنا آپ چھڑوانے کے لیے مزاحمت کی۔ کیوں اتنی تڑپ رہی ہو درخشاں؟ مجھے چھوڑے میرے قریب نہیں آیا کرے، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، درخشاں نے گھبرا کر کہا۔ انور خان کو نہ جانے کیوں درخشاں کا اپنے آپ کو جھٹکنا بہت برا لگا تھا۔ انور خان نے درخشاں کو اور بھی سختی سے جکڑتے ہوئے قریب تر کیا۔ کیوں تمہارے قریب نہیں آؤں؟ کیوں تمہیں چھوڑ دوں؟ ہاں، درخشاں نے روتے ہوئے کہا، کیونکہ نہیں اچھا لگتا ہے آپ کا چھونا۔ انور خان کا پل میں غصہ آسمانوں کو چھوا۔ انور خان نے درخشاں کو بالوں سے جکڑتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں چھوؤں گا بھی، تمہارے قریب بھی آؤں گا، سمجھی تم؟ بہت دفعہ بتا چکا ہوں، وہ سب غلطی سے ہوا تھا، لیکن تمہارے اس دماغ میں یہ بات بیٹھتی نہیں ہے۔ انور خان نے درخشاں کے کپکپاتے لبوں پر انور خان کو دیکھ رہی تھی۔ میری بات بڑے غور سے سنو، مجھے پتہ ہے تمہاری عمر کم ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سوات میں چھوٹی عمر میں یا 17 سال کی عمر میں شادیاں ہونا ایک عام بات ہے۔ اس لیے تم یوں ہی سمجھو کہ ہماری شادی ہوئی ہے، اور اگر مجھ سے دور رہنے کی بات کرو گی تو پھر تمہارے حق میں بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تمہارے اس منگیتر سے میں لاکھ گنا اچھا ہوں، اس سے لاکھ گنا خوبصورت ہوں، لیکن تم ہو کہ اتنے وقت میں ویسے ہی سوگ مناتی ہو، ہر وقت کا رونا دھونا مچایا ہوتا ہے۔ اگر تم آج کے بعد روئی تو تمہاری سانسیں کھینچ لوں گا۔ بتایا بھی ہے تمہیں کہ پریگننٹ ہو، خیال رکھو اپنا۔ تمہارے یہ سوگ اور رونے دھونے سے میرے بچے پر کیا اثر پڑے گا؟ مجھے روندو بچہ نہیں چاہیے، درخشاں نے روتے ہوئے کہا۔ تو نہ پیدا کروائیں مجھ سے۔ انور خان نے درخشاں کو چہرہ اپنے قریب کیا۔ وہ تو تم ہی کرو گی، چاہے تم رو یا ہنسو، لیکن دیکھو اگر میرا بچہ روتا ہوا آیا پھر تمہیں بھی ہر رات رلاؤں گا، اور تم اچھے سے جانتی ہو کہ کیسے رلاؤں گا۔ اور اگر تم نہیں چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ اس طرح سے پیش آؤں تو رونا بند کرو۔ درخشاں نے انور خان کی دھمکی پر فوراً سے اپنی آنکھوں سے بے دردی سے آنسو صاف کیے اور ڈر کر نظریں جھکائی تھی۔ انور خان نے درخشاں کے ڈر کر آنکھیں صاف کرنے سے مسکراہٹ آئی۔ درخشاں کے بال چھوڑ کر کہا، کچھ کھایا تم نے؟ درخشاں نے ہچکی لیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیوں؟ انور خان نے سرد لہجے میں کہا، بھوک نہیں لگی، میں نے کہا بھی تھا کہ
کہ بھوک لگے یا نہیں لگے تم نے کھانا ہے۔ وہ میں کچھ بھی کھاتی ہوں میرے سے باہر ابلنے کو ہوتا ہے، پھر میرا دل تھک جاتا ہے بار بار کرنے سے۔ انور خان کو بے اختیار درخشاں پر پیار آیا، لیکن وہ سمجھ گیا تھا اگر ابھی نرمی سے پیش آئے گا تو وہ کھانا کھائے گی ہی نہیں۔ کوئی بات نہیں، تم کھاؤ، اگر معدے سے باہر آتا ہے تو آنے دو، لیکن تم نے کھانا ہے، سمجھ آئی؟ درخشاں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور تم ہر وقت کمرے میں کیوں بند رہتی ہو؟ ہاں، ملازمہ میں نے تمہارے لیے رکھی ہے، اس گھر کی دیواروں کے لیے نہیں رکھی ہے۔ درخشاں نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، وہ باہر میں ہوتی ہوں تو کوئی نہ کوئی مرد ملازم جو آپ نے رکھے ہیں وہ بنا بتائے اندر آتے ہیں۔ آپ مجھے جاہل اور کم حیثیت ہی بولیں گے کہ میں آپ کے ملازم سے پردہ کرتی ہوں، لیکن مجھے پردہ کرنے کی عادت ہے۔ انور خان نے سنجیدگی سے کہا، کب میں نے تمہیں کم حیثیت کہا ہے؟ اور آج کے بعد وہ اندر نہیں آئیں گے۔ تم صرف کمرے میں نہیں رہنا۔ درخشاں نے سرخ ناک کو اپنے دوپٹے سے رگڑا۔ انور خان نے بے اختیار آنے والی مسکراہٹ ضبط کرنے کے لیے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ سکندر خان شاور لے کر تیار ہوا، تب تک پری ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ وہ سکندر خان کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ سکندر خان کو تیار دیکھ کر یک ٹک اسے دیکھے گئی، اس کی چوڑی باڈی گسکتی جسم، خوبصورت مغرور چہرہ، سفید شرٹ میں اس کے سکس پیک صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ کولون کی بے حد خوبصورت خوشبو پورے ڈائننگ ایریا میں پھیل گئی۔ ایک ہاتھ میں خوبصورت قیمتی گھڑی، دوسرے ہاتھ میں قیمتی فون، وہ کان سے لگائے سرد لہجے میں بات کرنا، ہر انداز جیسے سکندر خان کے لیے بنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ہاتھ بالوں میں پھیرتا پری کو اپنے آپ پر رشک آنے لگا۔ یہ بے پناہ خوبصورت انسان میرا تھا جو کسی کے لیے بہت مشکل سے مسکراتا تھا۔ وہ پری کے ساتھ لمحات میں قہقہے بھی لگاتا تھا۔ اگر کسی کو بتایا جائے تو وہ کبھی یقین بھی نہ کرتا، جیسے شروع میں پری کو بھی یقین نہیں ہوتا تھا۔ یہ بلا کا خوبصورت انسان پری کے ساتھ ہنستا بھی ہے۔ وہ مسلسل سکندر خان کو دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ پری نے سکندر خان کے اوپر کے 3 بٹن کھولے دیکھ کر وہاں سکندر خان کے سینے سے بال نظر آ رہے تھے۔ کبھی کبھی بات کرتے ہوئے سکندر خان اپنے لبوں پر ہاتھ پھیرتا۔ آج پری سکندر خان کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ خوبصورت سبز آنکھیں، پری کو اپنی آنکھوں کا گرے رنگ اچھا لگتا تھا، لیکن آج اس دنیا میں سب سے زیادہ سکندر خان کی سبز آنکھیں اچھی لگ رہی تھی۔ پری کا دل بے اختیار دھڑکا۔ سکندر خان نے نظریں اٹھا کر پری کو دیکھا جو اس کو بے خیالی میں دیکھ رہی تھی۔ سکندر خان کے دیکھنے پر پری نے نظریں جھکائی۔ سکندر خان ڈائننگ ٹیبل کے قریب ہوتے کرسی پر بیٹھا، وہ اپنے مینیجر سے بات کر رہا تھا۔ سکندر خان کے پھر سے نظریں ہٹا کر اپنی باتوں کی طرف متوجہ ہوا۔ پری پھر سے سکندر خان کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر خان نے پری کو دیکھ کر ہاتھ سے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ پری سکندر خان کے قریب ہوئی۔ سکندر خان نے بات کرتے ہوئے پری کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پری نے سکندر خان کے بڑے سے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ایک ہاتھ پری کی کمر سے گزارتا ہوا پری کے پیٹ تک لایا۔ وہ بات کرتے ہی اگلی طرف محسوس بھی نہ ہو، پری کا دل دھڑکا تھا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد سکندر خان نے فون بند کر کے ٹیبل پر رکھا۔ پری کو اپنی سیدھا کرتے ہوئے کہا، آج اتنے غور سے دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ شکر گزار ہوں، میری بیوی نے بھی مجھے نظر بھر کر دیکھا۔ سکندر خان کے چہرے پر ابھی کچھ دیر پہلے جو سرد پن تھا وہ پری سے بات کرتے ہوئے نہیں تھا۔ وہ ہلکی مسکراہٹ سے پری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ پری سکندر خان کی مسحور کن خوشبو سے عجیب سی بے چین ہوئی۔ دیکھو مجھے ابھی نہ جیسے کچھ دیر پہلے دیکھ رہی تھی۔ پری نے مدھم سا مسکراتے ہوئے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، آپ نے یہ 2 بٹن کیوں کھولے ہیں؟
بند کرے نا۔ سکندر خان نے کہا یار چھوڑو۔ پری نے ہی ہاتھ بڑھا کر سکندر خان کے بٹن بند کیے۔ میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپ اس طرح سے بٹن کھولے رکھیں۔ کیوں؟ سکندر خان نے حیرانی سے کہا۔ پری ایک دم چپ سی ہوئی۔ وہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپ کو کوئی لڑکی دیکھ لے اور اس کا آپ پر دل آئے۔ سکندر خان پری کی بات سن کر گہرا مسکرایا۔ آپ بیٹھے، میں آپ کی چائے لے کر آتی ہوں۔ سکندر خان پری کے تمہارے لیے کپڑے منگوائے ہیں، وہ آئیں تو وہ پہننا، کیونکہ وہ زیادہ گرم ہوتے ہیں۔ ان کپڑوں میں تمہیں سردی لگے گی۔ پری نے اس بات میں سر ہلایا۔ سکندر خان اپنے آفس میں تھا، کرسی پر بڑے تنے ہوئے چہرے سے بیٹھا تھا۔ سامنے ٹی وی اسکرین پر سکندر خان کے بہت بڑے بزنس کانٹریکٹر نے سکندر خان کے ساتھ کام نہیں کرنے کا کہتے ہوئے فیاض ملک سے کام کرنے کا کہا۔ وہی سب چل رہا تھا۔ اس سے سکندر خان کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ سکندر خان کا فون بجا۔ سکندر خان نے فون کو دیکھا، فیاض ملک کا فون تھا۔ سکندر خان نے جبڑے بھیجے ہی فون اٹھا کر اپنے کان سے لگایا۔ فیاض ملک کی آواز گونجی۔ بیٹا مجھے بہت افسوس ہوا۔ تمہارا اتنا بڑا نقصان ہونے پر، لیکن سکندر خان میرے ساتھ کام کرو، ورنہ تمہیں اس سے بھی اور بڑے نقصان ہونے کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس سب کو تم بھر نہیں سکو گے۔ اس لیے بیٹا تم کنزا سے شادی کے لیے ہاں کر دو۔ کنزا تمہاری دنیا کے سامنے والی بیوی ہوگی، اور پریشے تمہاری ویسے ہی رہے گی جیسے تم نے اسے چھپا رکھا ہے۔ سکندر خان اگر تم ایسا کرتے ہو تو ہم دونوں عابد خان کے ساتھ پارٹنرز کے طور پر کام کریں گے، اور تم جانتے ہو عابد خان بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے لیے۔ فیاض ملک کے چپ ہونے پر سکندر خان نے کہا ٹھیک ہے، میری کچھ باتیں ہیں، اگر آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو میں بھی تیار ہوں گا۔ فیاض ملک نے گہرا مسکرا کر کہا ہاں بالکل، مجھے بتاؤ۔ سکندر خان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا میں صرف کنزا سے منگنی کروں گا۔ جب میرا بزنس اچھی طرح واپس اپنی جگہ پر آئے گا تبھی شادی کا سوچوں گا۔ فیاض ملک کے لیے یہ بھی کافی تھا کہ سکندر خان منگنی کے لیے بھی راضی تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری اور کنزا کی منگنی خود اناؤنس کروں گا، تاکہ پھر ہمارا آگے کا کام بھی جلد از جلد ہو۔ سکندر خان نے دانت پر دانت جماتے ہوئے کہا ٹھیک ہے۔ فون بند کر کے ٹیبل پر زور سے پٹکا۔ فیاض ملک کنزا کے سامنے بیٹھے تھے۔ کنزا ابھی کے لیے وہ منگنی کے لیے ہی ایگری ہوا ہے تو کافی ہے، کیونکہ وہ اب بہت برا پھنسا ہے۔ وہ اس سب سے کچھ سال تو نکل ہی نہیں سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس وقت صرف میں اسے کام کی آفر دے رہا ہوں، تم منگنی کر لو۔ پریشے تمہارے راستے میں کبھی نہیں آنے والی، بہت جلد وہ بھی ہٹ جائے گی، لیکن اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہے، کیونکہ سکندر خان پریشے کو بہت پسند کرتا ہے۔ اگر تم نہیں چاہتی ہو کہ وہ اس منگنی سے بھی انکار کر لے یا اپنے لیے کوئی بزنس پارٹنر دیکھ لے، پریشے کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ کنزا نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے بابا، آپ ہماری منگنی اناؤنس کریں تاکہ سکندر خان اس بات سے پھر کبھی بھی نہ مکر سکے۔ فیاض ملک نے اس بات میں سر ہلایا۔ سکندر خان اور کنزا کی منگنی کی خبر ہر طرف پھیل گئی تھی۔ میڈیا میں بھی فیاض ملک اور سکندر خان کے بارے میں ہی بولا جا رہا تھا۔ سکندر خان باہر ونڈو سے سفید برف کی چادر بچھی دیکھ رہا تھا۔ وہ پریشان تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ پری کو اس سب کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلے، اس لیے اس نے گھر میں نیوز چینلز بند کر دیے تھے۔ وہ باہر سنو فال ہوتے
دیکھ رہا تھا۔ سکندر خان کے آفس کا دروازہ کھل کر کنزا اچھے سے تیار ہو کر آئی تھی۔ سکندر خان نے نظر موڑ کر کنزا کو دیکھا، پھر واپس نظر باہر جمائی۔ کنزا نے سکندر خان کے قریب ہوتے کہا، سکندر خان؟ سکندر خان نے بغیر کنزا کو دیکھے کہا، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ چلو میرے ساتھ، ہم نے منگنی کی شاپنگ کرنی ہے۔ سکندر خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کنزا نے سکندر خان کے بازو کو پکڑ کر کہا، کیا تم نہیں چلو گے میرے ساتھ؟ سکندر خان نے بہت آہستہ سے اپنا ہاتھ کنزا سے آزاد کیا۔ نہیں، تم کر لو، مجھے گھر جانا ہے، پری اکیلی ہے۔ کنزا نے سکندر خان کی بات سن کر جسم میں آگ کے شعلے بھڑکے، لیکن وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں، وہ اکیلی ہوگی، لیکن سکندر خان، تم ہمارے بارے میں پری کو نہیں بتاتے؟ نہیں بتانے والے۔ سکندر خان نے سنجیدگی سے کنزا کو دیکھا، نہیں، میں پری کو یہ سب نہیں بتانے والا۔ کنزا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کنزا بے حد خوش تھی سکندر خان سے منگنی پر، اس لیے بہت دل لگا کر اپنی شاپنگ کر رہی تھی۔ وہ سکندر خان کو بھی اس سب میں شامل کرنا چاہتی تھی، لیکن سکندر خان کے صاف انکار کرنے سے کنزا کو غصہ تو کافی آیا، لیکن وہ اپنا غصہ کسی اور وقت پر نکالنے کے لیے رکھ کر اپنی منگنی کی تیاری کرنے لگی تھی۔ سکندر کافی دیر سے گھر آیا تھا۔ پری سو چکی تھی۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر اچھالا اور شرٹ کے بٹن کھول کر وہ بھی دور اچھالی، خود پری کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ پری کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ سوری پری، بس کچھ وقت کے لیے یہ سب برداشت کر لو میری جان، اس کے بعد ایسا کچھ بھی تمہیں فیس نہیں کرنا پڑے گا، بس میرے ساتھ رہنا۔ وہ پری کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولا۔ وہ آنکھیں موڑ گیا تھا۔ صبح پری کی آنکھ کھلی، سکندر خان کہیں نہیں تھا۔ وہ تھوڑی سی اداس ہوئی، پھر فریش ہو کر کچن میں آئی تو وہاں ٹیبل پر پہلے سے ہی ناشتہ بنا پڑا تھا جو سکندر خان نے بنایا تھا اس کے لیے۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی وہ اداسی ساری جیسے ختم ہو گئی تھی۔ ناشتے کے ساتھ ایک نوٹ بھی رکھا ہوا تھا جس پر لکھا تھا، خان کی جان، ناشتہ اچھے سے کرنا، آج جلدی میں تھا اس لیے تمہیں نہیں جگایا اور چلا گیا، رات کو جلدی آؤں گا۔ پری نے مسکرا کر نوٹ ٹیبل پر واپس رکھ کر ناشتہ کرنے لگی تھی۔ سکندر خان اور کنزا فیاض ملک کے فارم ہاؤس پر تھے جسے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کنزا سکندر خان کی منگنی کے لیے کنزا اس وقت نازک سی میکسی میں تھی اور بہت خوش تھی، جبکہ سکندر خان سرد چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہر طرف فیاض ملک کے دوست جو کہ بڑے بڑے بزنس مین تھے موجود تھے۔ آج ان کی منگنی ہوئی جسے میڈیا میں بھی دکھایا گیا تھا۔ سکندر خان کے ساتھ کنزا نے مسکراتے ہوئے کئی پکچرز بنائی تھی۔ سبھی سکندر خان سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ سپاٹ چہرے سے کھڑا تھا۔ وہ کسی کے لیے اب مسکرایا بھی نہیں تھا۔ وہ بار بار پری کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ وہ جتنا جلدی تھا وہ یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ کنزا اپنی ہی جیسے مغرور دوستوں کے ساتھ خوش گپوں میں مصروف تھی۔ جب وہ سکندر خان کے قریب ہوئی، سکندر خان، تم مسکرائے۔ سکندر خان نے کنزا کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سکندر خان بہت غصے میں اپنے گھر آیا تھا۔ اس کو پری کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ کمرے میں گیا۔ پری واپس وہ واش روم میں تھی۔ وہ گہری سانس لے کر واش روم کا دروازے کی طرف گیا۔ ابھی وہ اندر جاتا کہ پری نے دروازہ کھول دیا۔ اچانک اپنے سامنے سکندر خان کو دیکھ کر گھبرا کر اچھلی۔ آپ؟ اچانک سکندر خان پری کو دیکھے گیا۔ اپنی ٹائی اتار کر سائڈ پر رکھی، پری کا ہاتھ تھام کر واش روم میں واپس گیا۔ پری حیرانی سے سکندر خان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واش روم کا دروازہ بند کر کے پری کو دروازے کے ساتھ لگائے پری کو دیکھنے لگا۔ پری نے کہا، کیا ہوا؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ کیا مجھ پر غصہ ہے آپ کو؟ سکندر خان نے پری کے ماتھے پر لب رکھے اور نفی میں سر ہلایا۔ تم پر کبھی بھی غصہ نہیں
لیکن اگر تمہیں کبھی مجھ پر غصہ آئے تو تم کیا کرو گی؟ مجھے آپ پر کبھی بھی غصہ نہیں آئے گا۔ سکندر خان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اگر کبھی میری کسی بات سے یا کسی عمل سے تم ہرٹ ہو تو کیا تمہیں مجھ پر غصہ نہیں آئے گا؟ پری نے مسکرا کر کہا، آپ کبھی بھی میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتے ہیں جس سے مجھے آپ پر غصہ آئے، اور اگر کر لیا تو؟ پری نے مسکرا کر کہا، ایسا کیا کرنا چاہتے ہیں جو مجھے برا لگے گا؟ سکندر خان نے پری کے دونوں اطراف ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں اگر کچھ بھی کروں گا تو وہ سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے ہی کروں گا نا؟ پری نے اس بات میں سر ہلایا۔ سکندر خان بہت بے چین تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ پری کو وہ خود اس ساری سچویشن کے بارے میں بتائے یا حاکم خان کا انتظار کرے۔ پری سکندر خان کی بے چینی اور پریشانی نوٹ کر رہی تھی۔ آپ کے لیے چائے بناؤں؟ آپ کو اچھا فیل ہوگا۔ سکندر خان نے پری کو دیکھ کر پری کا ہاتھ پکڑ کر ساری رات سکندر خان پری کے وجود پر اپنی بے چینی نکالنے کے بعد پرسکون تھا۔ پری کے سونے کے بعد سکندر خان اٹھا، بالکنی کا دروازہ کھول کر برستی بارش میں کھڑا ہوا۔ شدید سردی میں وہ بنا شرٹ کے کھڑا تھا۔ اسے ایک دفعہ پھر سے غصہ آیا کہ کیوں اس نے حاکم خان کی بات مان کر کنزا سے منگنی کی۔ وہ پری کو کوئی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ اس وقت آدھی رات کو اس بارش میں بنا شرٹ کے کھڑا تھا۔ صبح وہ ساری میڈیا کے سامنے اپنے شیئرز فیاض ملک کو بیچنے والا تھا۔ اس سب کو بنانے میں سکندر خان نے دن رات محنت کی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اگر اس کو کوئی پارٹنر ملتا تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ سکندر خان نے اپنا فون دیکھا جہاں حلیمہ کا میسج تھا۔ سکندر خان نے میسج کھولا، دیکھا، سکندر خان، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اس لیے میں تم سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہوں۔ جب بھی تم فری ہوگی مجھے بتانا، میں تمہارے فلیٹ آؤں گی۔ سکندر خان نے میسج دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ چھوٹے پارٹنرز تو بہت تھے سکندر خان کے ساتھ، لیکن اس سے کام نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اسے اپنی ہی طرح کی ضرورت تھی، اور وہ سب فیاض ملک کے ساتھ شامل تھے۔ سکندر خان نے شاور لے کر تیار ہوا، پری کے قریب ہوا، اس کے ماتھے پر نرمی سے لب رکھے اور نکل گیا تھا۔ پری ابھی بھی سو رہی تھی۔ سارے ہال میں اس وقت خاموشی تھی، بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں پن سائلنٹ تھی۔ سکندر خان ڈائس کے پیچھے کھڑا تھا، جبکہ سفیان خان اور علیان خان پریشانی سے سکندر خان کو دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف فیاض ملک بڑی خاموشی سے نظریں سکندر خان کے چہرے پر جمائے ہوئے تھا۔ یہ منظر اس وقت کینیڈا کا بزنس کی دنیا کے بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے، ان میں سے سکندر خان بھی ایک بڑا بزنس کا ہیرو کے طور پر ہی جانا جاتا تھا۔ ہزاروں کیمروں کا رخ اس وقت سکندر خان اور فیاض ملک کنزا کی طرف تھا۔ سب بھی جاننا چاہتے تھے سکندر خان کیا کہتا ہے۔ اس وقت یہاں پر کچھ لوگ مسکراتے چہروں کے ساتھ اس ماحول کو انجوائے کر رہے تھے، جسے وہ جانتے تھے سکندر خان پوری طرح برباد ہو چکا ہے، اب وہ صرف ان کے اشاروں پر ہی چلنے والا تھا۔ ایک خوبصورت اینکر اپنے ہاتھ میں مائک لیے مسکراتے ہوئے سکندر خان کو دیکھ کر مائک سکندر خان کے قریب کی طرف کر کے سوال کیا، مسٹر سکندر خان، are you planning to sell your all shares of Billions business to Mr. Fayaz Mulk and Abid Khan, working with them on a 40% partnership, or are you considering working with a different partner who would allow you to retain your shares and work with you on a 70% partnership? Everyone here is eagerly waiting for your response.
سکندر خان نے گہری سانس لی۔ ابھی کچھ کہنے کے لیے اپنا منہ کھولا ہی تھا جب پورے ہال میں ایک آواز گونجی، "ہیلو ایوری ون، آئی اپالوجائز فار بینگ لیٹ، آئی ایم سکندر خان's نیو پارٹنر انور نعمان خان"۔ سب نے گردنیں موڑ کر آواز کی طرف دیکھا۔ سکندر خان نے چونک کر نظریں آنے والے کی طرف اٹھائی۔ انور خان بڑی مغرور مسکراہٹ سے فیاض ملک اور عابد خان کو دیکھا۔ دونوں نے بڑی حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر انور خان کے مسکراتے چہرے کو دیکھا اور وہیں پر کچھ